الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، گزشتہ 4 یا 5 سال پہلے جب ہم نے پبلک ایڈ کمیٹی کا سفر شروع کیا تھا، اگر پیچھے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ایک خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا اور جن ایشوز کو ہم نے پچھلے زمانے میں ٹیک اپ کیا، وہ نادرہ کا ایشو ہو، وہ کے الیکٹرک کا ایشو ہو، بحریہ ٹاؤن کا ایشو ہو، مرکز اسلامی کا ایشو ہو، یا اس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات چھوٹے اور بڑے، ان میں ہمیں جس طرح کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے، حمایت سے ملی، اور جس طریقے سے آج ہم یہ سما دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ایڈ کمیٹیز کا یہ سفر جو ہے اب یہ کراچی سے ہوتا ہوا ضلعوں اور حلقہ جات، علاقہ جات اور وارڈز کی سطح پر بھی پہنچ چکا ہے، تو بار کے بھی ایک خوشی کا مقام تو ضرور ہے۔ لیکن دوسری جانب جب ہم آگے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ پبلک ایڈ کمیٹی کا جو یہ کام ہم نے شروع کیا تھا، کراچی کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شروع کیا تھا کہ کراچی ایک ایسا مظلوموں کا شہر بن چکا ہے جہاں پر ہر سرکاری ادارہ ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ہر سرکاری ادارہ ایسا ظالموں کا گڑھ بن چکا ہے کہ جہاں پر کوئی کام بھی رشوت کے اور سفارش کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ واٹر بورڈ ہو، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، رجسٹرار کا دفتر ہو، ایون یہ کہ عدالتیں یا چونکہ خود وکیل ہوں، میں جانتا ہوں کہ عدالتوں کا کیا حال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان عدالتوں سے زیادہ انصاف کی قتل گاہیں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی کام آپ عدالت میں لے کر چلے جائیں، آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے تھک جائیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال میں جب کہ کسی سرکاری ادارے سے آپ کو کوئی داد رسی نہ مل سکتی ہو، ایسی صورتحال میں جب کہ عدالتوں سے انصاف نہ مل سکتا ہو، اس صورت میں لگتا یہ ہے کہ ہمارا ابھی بہت سفر باقی ہے۔ پبلک ایڈ کمیٹی اور پبلک ایڈ کمیٹیاں جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھیں وہ یہ تھا کہ عوامی مسائل جو ادارے حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اس کو ہم حل کروانے کی کوشش کریں۔ اور یہ ایک بات ایک ساتھی نے یہاں پر رکھی تھی، اس کا جواب بھی میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں کہ بعض ساتھی، جیسے کہ ابھی ایک ساتھی کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ ہم کچھ ٹریکٹر خرید لیں، کچھ ٹرالیاں خرید لیں اور اس کے نتیجے میں ہم کچھ کام کروانے میں کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کی ہمدردیاں ہم کو مل جائیں، تو میں اپنے ان ساتھیوں کی خدمت میں اور باقی تمام ساتھیوں کی خدمت میں بھی یہ بات لانی چاہتا ہوں کہ اس پبلک ایڈ کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور پبلک ایڈ کمیٹیاں جو نیچے ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کا رخ سرکاری اداروں کی طرف کریں۔ عوام کا رخ ہمیں اپنی طرف نہیں کرنا کہ ہم اپنے وسائل، اپنے پیسے اور اپنا بیت المال لے کر عوام کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہم آپ کے لیے ٹریکٹر ٹرالیاں خرید رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے جو فلاں چیز خرید رہے ہیں اور ہم اپنا پیسہ اور بیت المال، ظاہر ہے کہ یہ کام سرکاری اداروں کے کرنے کا ہے۔ یہ پبلک ایڈ کمیٹی اور پبلک ایڈ کمیٹیاں نچلی سطح پر اسی لیے قائم کی گئی ہیں اور اسی لیے قائم کی جا رہی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم عوام کا رخ سرکاری اداروں کی طرف کریں اور ان کو ان کا کام کرنے پر مجبور کریں۔ سارے کے سارے وسائل، سارا پیسہ، ساری مشینری تو سرکاری اداروں کے پاس ہے، کیا ہم ان کو یہ وسائل کھانے کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے وسائل اور اپنی جیبیں اس کام کے لیے استعمال کرنی شروع کر دیں کہ اس سے ہم سڑکیں بنوائیں، گلیاں بنوائیں اور کچرا اٹھوائیں؟ کہیں پر ٹوکن یہ کام ہو سکتا ہے، ٹوکن طور پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ کہیں کچرا اٹھوا لیں، کہیں صفائی مہم چلا لیں، کہیں درخت اور پودے لگوا لیں، یہ کام ٹوکن ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنے وسائل سے اور اپنے پیسوں سے پورے شہر میں یہ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ پبلک ایڈ کمیٹی کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا اس کا آگے ایک لمبا اور طویل سفر ابھی باقی ہے، کیونکہ مسائل کی الغار ہے اور مسائل کی بھرمار ہے، اور ظاہر ہے کہ ان مسائل کا حل جو ہے جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ ہمارا سفر جاری رہے گا۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ ہمیں پبلک ایڈ کمیٹیوں کے ذریعے کراچی کے لوگوں کو اور گلی محلے تک قیادت فراہم کرنی تھی۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ نے رپورٹ سنی، اس کے نتیجے میں بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، اور آپ ساتھی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی گلی اور محلے کے لوگوں کو جماعت اسلامی کی صورت میں قیادت فراہم کر سکیں۔ اگر ہم اس چیز میں ابھی کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا سفر ابھی باقی ہے۔ ہم نے کراچی کی سطح پر الحمدللہ
گول کو اچیو کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے ایک اس طرح کی حیثیت ضرور حاصل کر لی ہے جہاں پر وہ ایک لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موضوع پر، ہر معاملے میں جماعت اسلامی کا ایک رول موجود ہے۔ ابھی جیسے نجیب ایوبی بھائی نے کہا، ابھی گزشتہ دنوں انتخابات کے حوالے سے ہم اسلام آباد گئے، وہاں پر ہم نے ساری کی ساری کارروائی کی۔ کراچی کے اندر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ الیکٹرک کا ہو، ہم کورٹ جاتے ہیں، ہم نیپرا جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کراچی کے عوام کو کراچی کی سطح سے قیادت دینے کا جو کام تھا اس کو کرنے کی بھرپور کوشش الحمدللہ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کے سامنے بس یہ سوال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ خود اپنے علاقوں میں، اپنے اضلاع میں اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ نے اور ہم نے اس بات کی کتنی کوشش کی ہے اور کتنے کامیاب ہو سکے ہیں کہ اپنے حلقوں کی سطح پر، اپنے علاقوں کی سطح پر اور اپنی یوسی کی سطح پر لوگوں کو قیادت فراہم کر سکیں اور لوگ ہمیں اپنا لیڈر مانیں۔ اگر یہ کام اب تک نہیں ہو سکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک ایڈ کمیٹی کا بہت کام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔